سر آپ نے لکھنا بھی چھوڑ دیا، آپ نے کہا کہ میں فلم انڈسٹری میں بھی نہیں آؤں گا، تو سر اچانک سے سارا کچھ چھوڑ رہے ہیں کہ دنیا سے فیڈ اپ ہو چکے ہیں؟ جینا ضروری ہے، پیشہ ضروری نہیں ہے کہ جی افتخار صاحب آپ ایکٹر تھے تو ایکٹر ہی مریں گے، ایسا نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا چلیں آپ ویلاگنگ کرتے ہیں تو میں ویلاگنگ کر رہا ہوں۔ ولاگنگ سے ماہانہ کتنی آمدنی ہو جاتی ہے؟ بہت اچھی ارننگ ہے۔ 21 تاریخ کو میل آتی ہے اچھا، اور اس میل کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ جی ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਤੇ ਜੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ। इससे ज़्यादा बाइज्जत वे ऑफ अर्निंग हो नहीं सकता। کبھی زندگی میں محبت ہوئی ہے؟ سب کو ہوتی ہے وہ جوانی نہیں جس کی کوئی کہانی نہ ہو۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احتشام اللہ بہلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کا تعارف کسی الفاظ کا محتاج نہیں۔ ایک بہترین شاعر ہیں، جب لکھتے ہیں تو بڑوں کو مات دے جاتے ہیں، اور جب ایکٹ کرتے ہیں تو اپنے ایکٹ سے لوگوں کے دل کو بھا لیتے ہیں، اور بھی بہت ساری کوالٹیز ہیں، جانتے ہیں انہی کی زبانی۔ السلام علیکم سر، وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ میں بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر، آپ سنائیں۔ اللہ کا احسان ہے۔ افتخار احمد عثمانی سے افتخار عفی کی کہانی کیسے؟ افتخار عفی میری اماں، کیونکہ ہم پنجاب کے رہنے والے ہیں، یہاں پر رشید کو چیدہ کر دیتے ہیں اور ذوالفقار کو کھارا کر دیتے ہیں، تو میں افتخار سے عفی ہو گیا، اماں مجھے عفی کہتی ہیں، تو وہ ساتھ لگا رہا۔ جب میں ایکٹنگ کرتا رہا تو افتخار عفی کے نام سے، لیکن جب میں نے ڈرامہ لکھنا شروع کیا آج سے کوئی 15-16 سال 17 سال پہلے، تو میں نے کہا یار کیا تبدیلی لائیں، تو ہمارے ایک دوست ہیں، ڈائریکٹر ہیں بڑے اچھے، عثمان ذوالفقار صاحب، تو عثمان بھائی نے کہا کہ یار آپ پورا نام لکھیں افتخار احمد عثمانی، اچھا، وہ میں نے عثمانی کر لکھ دیا۔ سوشل میڈیا پہ جب میں نے اپنا نام پورا لکھا تو لوگوں کو پتہ نہیں کیا لگا، یار یہ کیا کوئی تبدیلی کی ہے، کیا کیا ہے، کچھ ایسا نہیں ہے۔ عثمانی جو ہے میرا سر نیم ہے اور عفی جو ہے وہ میرا نک نیم ہے۔ سر آج کے افتخار عفی، افتخار احمد عثمانی کو بہت لوگ جانتے ہیں، تقریباً کہ ہر پاکستان میں دیکھا جائے تو بہت پاپولر ہے، پاکستان سے باہر بھی پاپولر ہے، لیکن سر بچپن کیسا تھا آپ کا؟ میں غریب بچہ تھا اور میرا باپ ایک محنت کش تھا، اللہ پاک ان دونوں کو، ماں کو زندگی دے، صحت تندرستی دے۔ تو ہمارا بچپن گزرا ترس کے، ہر چیز کا فقدان تھا، لیکن ایک اچھی بات یہ تھی کہ ہم سارے بہن بھائی اس وقت بھی جیتے تھے، خوش رہتے تھے، کیونکہ ماں باپ کی ٹریننگ ایسی ہے کہ یار خوش رہنا اور راضی رہنا ہے۔ اس وقت تو خیر پتہ بھی نہیں تھا کہ صاحب حال کیا ہوتا ہے، صاحب حال صوفی کس کو کہتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم اماں ابا کی مانتے بڑے تھے تو عیدین کے اوپر بھی بہت ساری عیدیں مجھے یاد ہیں جس پہ ہم نے پرانے کپڑوں سے نئی عیدیں منائیں۔ پرانے کپڑوں سے نہیں دیں؟ ہاں، تو لیکن وہ بڑا اچھا دور تھا، بلکہ میں اس کو بڑا مس کرتا ہوں آج۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کچھ خریدنے کے لیے یا گھڑ سواری کرنے کے لیے عید والے دن یا جھولے لینے کے لیے پیسے جوڑنے پڑتے تھے، عیدی مانگنی پڑتی تھی، جھوٹ بولنا پڑتا تھا۔ پھر تھوڑے سے بڑے ہوئے تو تب بھی ایسا ہی رہا کہ چیزوں کے لیے کمیٹیاں ڈالنی، پیسے جوڑنے، پھر جب وہ چیز خرید لینی تو پھر سب کو دکھانی کہ دیکھو یار اے میں نے دی لے کے آئے، لیدر دی ہے فلاں۔ اب وہ والی چیز نہیں ہے، اب وہ رومانس ختم ہو گیا کہیں۔ اب تو صرف یہ ہے کہ خواہش کی بائی دا گریس آف گاڈ اور باقی خرید لی کوئی بھی چیز ہو۔ سر ٹرننگ پوائنٹ کون سا تھا؟ ٹرننگ پوائنٹ یار آج سے 2008 کے اندر ایک رمضان کی ایک رات آئی تھی۔ اس رات میں عشاء کی نماز کے بعد دعا کرنے بیٹھا، تو جب دعا ختم کرنے لگا تو ہوتا ہے نا آپ لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، تو دو چہرے ایسے آ گئے میرے سامنے جن کو معاف کرنا میرے لیے مشکل تھا، کیونکہ وہ میرے کھلے دشمن تھے اور میں جانتا بھی تھا ان کو، اور مجھے ایسا لگے اس رات رمضان کی کہ افتخار عفی ان کو معاف کرے گا تو تیری دعائیں قبول ہوں گی، اور میں معاف کرنے کو تیار نہیں تھا، میرے منہ سے ان کا نام نہیں نکل رہا تھا، ان کے لیے دعا نہیں نکل رہی تھی، اور الٹیمیٹلی جب فجر مطلب سحری کے 10 منٹ باقی رہ گئے تو ایک دم سے ساری رات دقت آ رہی تھی، میں رویا ہوں اور میں نے ان دونوں کا نام لیا اور میں نے کہا یا اللہ میں نے دل صاف کیا۔ سر آپ کی جو اشعار ہیں آپ کے سب کا دل چھو لیتے ہیں، سر کوئی اشعار بھی سنائیں گے؟ کسی بے آسرا سے ہم سہارے بانٹ لیتے ہیں، کسی بے آسرا سے ہم سہارے بانٹ لیتے ہیں، خوشی کے روز آؤ چاند تارے بانٹ لیتے ہیں، مجھے مایوس آنکھوں کی نمی اچھی نہیں لگتی، میرے کاندھے پہ سر رکھو خسارے بانٹ لیتے ہیں، تمہارے درد کے قصے اگر کوئی نہیں سنتا، میرے کانوں میں سب کہہ دو
सहारे बांट लेते वाह हैं, वाह वाह, बहुत अच्छा। किसी को मैं सहारा दूं, किसी को तुम सहारा दो, हमारे गिर्द हैं लाखों बेचारे, बांट लेते हैं। चलो इस ईद पे हम एक नया सा काम करते हैं, रकीबों से गले मिलके छुहारे बांट लेते वाह वाह हैं। वाह, और एक शेर है कि मुझे लगता है हमसे ये सियासतदान अच्छे हैं, वाह वाह, मुझे लगता है हमसे ये सियासतदान अच्छे हैं, हुकूमत मिलके करते हैं, इदारे बांट लेते हैं, किसी भी आसरा से हम सहारे बांट लेते हैं, वाह वाह। खुशी के रोज़ आओ चांद तारे बांट लेते सर अब आपसे कुछ पर्सनली क्वेश्चंस कर सकता हूँ? हैं। बिल्कुल। सर मोहब्बत की शादी है, नहीं, मेरी माँ बाप की मर्ज़ी से अरेंज मैरिज है। कभी ज़िंदगी में मोहब्बत हुई है? सबको होती है। नहीं, आपको कोई मोहब्बत? वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। तो एक वक्त होता है जब कोई आपको अच्छा लगता है, आप किसी को अच्छे लगते हैं, वो उनपे भी गुजरा। कोई वन साइडेड थी या दोनों तरफा मोहब्बत थी? देखें, पहली बात तो ये है कि मोहब्बत जिसको आप कह रहे हैं वो मोहब्बत है नहीं, वो ज़रूरत है। वो मैं इसको कोई नाम नहीं देना चाहता, लोग नाराज़ हो जाते हैं। लड़की लड़के की जो एक दूसरे की तरफ रग़बत है ना, ये दरअसल फितरत है। उसको लोग मोहब्बत का नाम दे देते हैं, उस पर फिल्में बनाते हैं, इस पर इशार कहते हैं। मोहब्बत वो नहीं है। मोहब्बत वो है जो ये वाला दरख्त जो है ना, ये दरख्त जो है ये हमसे करते हैं इंसानों से, उगते रहते हैं, उगते रहते हैं, फल देते रहते हैं, साया देते रहते हैं। मोहब्बत है ये जो फूल है, ये मुसलसल अल्लाह ने इसको हुक्म दिया था उगने का और खूबसूरती दिखाने का, ये उगता रहता है, खूबसूरती दिखाता रहता है। मोहब्बत है ये बादलों की जो आते रहते हैं, बरसते रहते हैं, जाते रहते हैं। मोहब्बत वो फितरत है जो माँ बाप के दिलों में रख दी गई है, और वो अपने बच्चों से जैसे मर्जी बच्चे हों, चंगे हों, मेरे वर्गे मंदे हों, मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत एक तसलसल का नाम है जो ला मतनाही होता है। मोहब्बत वो जज्बा है जो कभी ख़त्म नहीं होता। इसलिए अल्लाह ने कहा कि मैं अपने बंदे से मोहब्बत करता हूँ और तुम भी इस बंदे से मोहब्बत करो। तो वो वाली जो मोहब्बत जो आज उसको आप पहले मोहब्बत कह रहे थे, इसको सब कहते हैं, मैं भी समझता था। तो बापों के पैरों में बैठने के बाद समझ आई कि नहीं यार, मोहब्बत वो नहीं है। एक बात याद रखिएगा, मोहब्बत एक तरफा होती है। सही है। ये दरख्त आपसे एक तरफा मोहब्बत करता है, उसकी वजह बता दूँ। आपने इस दरख्त को कभी पानी दिया आगे? नहीं, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं दिया। अच्छा, आपके घर में जो किसी गार्डन में जो फूल लगे हुए, कभी आपने उसका शुक्रिया अदा किया कि बड़ी मेहरबानी यार, आप महकते हो? नहीं, कभी भी नहीं किया आपने। आपके घर में माँ बाप आपको पाल के 24 साल का कर देते, आपका 1 रुपया खर्चा नहीं होता। आप कभी किसने जाके कि अम्मा अब्बा आई लव यू, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे पाला, हम ऐसे नहीं करते। ये होता ही एक तरफा। कायनात हमसे एक तरफा मोहब्बत करती है, हमारा रब हमसे एक तरफा मोहब्बत कर रहा है। हम कब हक अदा कर रहे हैं इंसान होने का? अगर हमने इंसानियत का दर्स सीखा होता तो उसको 1,24,000 पैगंबर थोड़ी भेजने थे। वो तो आके 2 सरकार मदीना आते और सारी दुनिया ठीक हो जाती। तो ऐसा नहीं है। मोहब्बत एक तरफा ट्रैफिक है, ये होती ही एक तरफ से है। यार, जो माँ आपसे मोहब्बत करती है, आप माँ जितनी मोहब्बत करते हैं? नहीं। जो टीचर आपसे मोहब्बत करता है उतनी करते हैं? ये एक तरफा है। और उसकी इसका एक और भी फलसफा समझ लें। मैं क्योंकि आपसे मोहब्बत करता हूँ, आप करें इफ्तिखार साहब। अब जब मैं सिले में कहूँगा ना तो भी मोहब्बत कर, वो मोहब्बत नहीं है सर, वो तो सौदा हो गया, वो लेन देन है। सर आपने लिखना भी छोड़ दिया, आपने कहा कि मैं फ़िल्म इंडस्ट्री से भी, अब बस फिल्म इंडस्ट्री भी नहीं, अब फिल्म इंडस्ट्री में भी नहीं आऊँगा। तो सर अचानक से सारा कुछ छोड़ रहे हैं कि दुनिया से फेडअप हो चुके हैं? नहीं नहीं, मैं दरअसल देखें, मेरा फ़र्ज़ है बच्चे पालना और कमाना। अब कमाने के लिए पहले मैं एक नौकरी करता था, फिर मैं शोबिज़ में आ गया, फिर मैं एक्टिंग करता रहा। एक्टिंग में कुछ नहीं बना, मैंने ड्रामा लिखना शुरू कर दिया। ड्रामा लिखने में बड़ा कुछ कमाया, फिर एक्टिंग भी अच्छी मिलने लग गई। अब आकर मुझे 5 साल जब काम नहीं मिला, मैंने ऐसे नहीं छोड़ा, मैं 5 साल वेट करता रहा कि शायद मुझे काम मिलेगा। जब नहीं मिला तो मेरे पास जो जमा पूंजी थी वो खर्च कर दी। तो फिर मैंने कहा चले अब व्लॉगिंग करते हैं, तो मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो मैंने दरअसल असल बात यह है कि मैंने जीना है और ख़ुशी के साथ जीना है। जीना ज़रूरी है, पेशा ज़रूरी नहीं है कि जी इफ्तिखार साहब आप एक्टर थे तो एक्टर ही मरेंगे, ऐसा नहीं है। मुझे खुशी के साथ मरना है और खुशी के साथ कमाना है। और मैं कल को व्लॉगिंग बंद हो जाती है तो मैं रेडी लगा लूँगा। सर अगर आपसे पूछा जाए व्लॉगिंग से माहाना कितनी आमदनी हो जाती है? बहुत अच्छी अर्निंग होती है।
اس کے اندر میں اپنے بچے بھی پال لیتا ہوں, میں اپنی نیکیاں بھی کر لیتا ہوں, میں لنگر بھی کرتا ہوں, میں جو صبح کو ناشتہ کراتا ہوں وہ بھی یہیں سے ہو جاتا ہے جو لوگوں کو کرواتا ہوں. تو یہ صرف بتا دوں کہ بہت اچھی ارننگ ہے, بڑی قابل عزت جاب ہے یہ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ 21 تاریخ کو میل آتی ہے. اچھا. اور اس میل کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ جی ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਤੇ ਜੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਦੀ ਤੈਸੀ. اور پھر 4 دن کے بعد وہ پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں. اچھا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سے زیادہ باعزت وے آف ارننگ ہو نہیں سکتا. کیا سمجھتے ہیں کہ افتخار احمد کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ یار میں تو کامیاب ہی نہیں ہوں. نہیں, لوگوں کی نظر میں تو کامیاب ہیں آپ, دنیاوی لحاظ سے ماشاءاللہ عزت, شہرت, اور اس کے بعد الحمدللہ آج کل تو آمدنی بھی اچھی خاصی ہے. یار مجھے اس کا احساس وہاں ہوا جب میں اب کے عمرے پہ گیا, میری بیگم اور علی ساتھ تھا میرا بیٹا. آپ یقین کریں کہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں, میری بیگم ساتھ ہے, تو میں آگے تھا, میری بیگم نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے, پیچھے علی نے ماں کو کور کر کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے. تو وہاں ایسے ہم طواف کرتے ہیں نا. تو میری بیوی نے کہا سنیے یہ خاتون آپ کے ساتھ تصویر بنانا چاہتی ہیں, ہمارا چوتھا چکر ہے, ہم طواف کر رہے ہیں. تو میں نے ایسے دیکھا, پھر میں نے خانہ کعبہ کی طرف دیکھا, میں کہ یا اللہ, دل میں سوچا تیرا بندہ ہے, تو میں نے تصویر بنا لی. پھر ایک اور صاحب آگے کہتے جی ویڈیو, میں کہ بنا لیں یار. اور پھر ایسی جگہ پہ کھڑے ہو کہ اس سے بڑی تو ہمارے لیے تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے نا یار, کہ روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خانہ کعبہ میں اگر لوگ اس طرح سے محبت کا اظہار کریں تو میں کتا کمینہ, تو میں تو کامیاب ہو گیا یار. اللہ اکبر. سر آپ نے بہت سارے اشعار لکھے, نظمیں لکھی, غزلیں لکھی, آپ کا پسندیدہ کون سا شعر ہے یا میرے نظم؟ سارے پسند. نہیں کوئی ایسا پسند ہے آپ نے کہا یار کمال کر دیا, ایسا کچھ ہوا ہو؟ کوئی تم سے ہے پریشان ذرا دیکھ تو لو, کوئی تم سے ہے پریشان ذرا دیکھ تو لو, ایسے ہوتے ہیں مسلمان ذرا دیکھ تو لو. عزت نفس کو لوگوں کی کچل ڈالا ہے اور بنے بیٹھے ہو انجان, ذرا دیکھ تو لو. تم کو بھیجا ہے محبت کے لیے دھرتی پہ اور تم ہو گئے حیوان, ذرا دیکھ تو لو. ذرا دیکھ تو لو. اور لفظ لکھتے ہو مگر پڑھ نہیں سکتے چہرے, درد لکھتے ہو مگر پڑھ نہیں سکتے چہرے, تم تو ہو صاحب ایمان, ذرا دیکھ تو لو. اور کتنے ہی سخت کلامی نے تمہاری مارے, کتنے ہی سخت کلامی نے تمہاری مارے, نہ کرو ایسا میری جان ذرا دیکھ تو لو, نہ کرو ایسا میری جان ذرا دیکھ تو لو. کوئی تم سے ہے پریشان ذرا دیکھ تو لو, ایسے ہوتے ہیں مسلمان ذرا دیکھ تو لو. واہ واہ. سر آخر میں ہمارے دیکھنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو وہ کون سا پیغام ہوگا, خاص کر وہ لوگوں کو جو پاکستان سے باہر آپ سے محبت کرتے ہیں اور بے تحاشا محبت کرتے ہیں؟ کسی بشر میں 1000 خامی اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا, کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا. اگر منادی کو لوگ آئیں تمہیں قریدیں, تمہیں منائیں, تمہاری ہستی کے گیت گائیں, تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی برائیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا. جواز یہ ہے, دلیل یہ ہے, ضعیف لمحوں کی لغزشوں کو, حرام نعتوں کی قربتوں کو, ہماری ساری خباثتوں کو, ہماری ساری حماقتوں کو وہ جانتا ہے, وہ دیکھتا ہے, مگر وہ چپ ہے. اگر وہ چپ ہے تو میری مانو وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہنا. اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے, پردے کجن نالا ہے. آپ کو بھی چاہیے کہ لوگوں کے عیبوں سے نظر ہٹا لیں. افتخار احمد عثمانی کھلی کتاب ہمیشہ آپ کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے کے لیے آپ کے ہاں حاضر رہتے ہیں, ولاگ بناتے ہیں, بہت محنت کرتے ہیں کہ ہمارے دیکھنے والوں کو ہمیشہ چہرے مسکرا سکیں. تو سر آپ کے قیمتی ٹائم کا شکر گزار ہوں, اور اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.